بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد روي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وتظاهر الزمان علينا وشدة الفتن بنا وقلة عددنا وكثرة عدونا. بآواز بلند صلوات. پروردگار عالم آپ کی طاعت و عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مسجد کو پورے علاقے کے لیے باعث تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام فرمائے. انتہائی مختصر وقت میں 10 منٹ کے لیے آغا جان کی اجازت سے کچھ مختصر عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. دعائے شریف افتتاح کا ایک فراز آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جس میں معصوم علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ فرمایا اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا. خدایا ہم تیری بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ہمارے درمیان نہیں ہے. وغیبت ولینا، اور ایک اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارا ولی بھی غائب ہے. وشدت الفتن بنا، اور فتنہ و فساد اپنی شدت اور اوج پہ ہے. وتظاہر الزمان علینا، اور اہل زمانہ نے ہمارے خلاف بھرپور مظاہرہ کیا ہوا ہے. وقلت عددنا، اور ہمارا عدد بہت قلیل ہے. وکثرت عدونا، اور ہمارے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ دعا افتتاح کا آخری تقریباً فراز ہے. کتنی چیزیں گنوائیں معصوم نے؟ 6 چیزیں. غیبت نبینا، فقد نبینا، وغیبت ولینا، وشدت الفتن بنا، وتظاہر الزمان علینا، وقلت عددنا، وکثرت عدونا. 6 چیزیں. قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. کچھ عرصے کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے اور پھر واپس آ گئے. لیکن 40 دن کے لیے جو وہ گئے اور اپنے پیچھے معصوم جانشین بھی چھوڑ کر گئے. لیکن جب واپس آئے تو پیچھے جو سامری تھا اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور پوری قوم وہ موحد سے مشرک ہو گئی، گوسالہ پرست ہو گئی. آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر نبی 40 دن کے لیے بھی مفقود ہو تو یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ پوری قوم موحد سے مشرک. یعنی صرف نبی نہ ہو، ولی پیچھے موجود تھا، جانشین تھا، صرف نبی نہ ہو تو ایک سامری کی فنکاری سے قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے. تو ہمارے اس میں معصوم نے کیا فرمایا کہ ایک نہیں 6 چیزیں ہیں. نبی بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، اور فتنہ و فساد جو آج ہے، جس قسم کا آج ہے، کبھی بھی ایسا نہیں تھا. جتنا دشمن آج ہمارے خلاف میدان میں بھرپور جس سطح پہ ہے کبھی بھی نہیں تھا. اور قلت عدد آپ کے سامنے ہے، اور کثرت عدو. یہ ہمیشہ صورتحال اسی قسم کی رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
تمام انبیاء اپنے اپنے ادوار میں مظلوم رہے، تمام ائمہ اپنے اپنے دور میں مظلوم رہے۔ ایک عالم دین کا جملہ ہے کہ 12 میں سے 11 امام شہید ہیں۔ دوبارہ سے اس جملے کو غور سے سن لیں، 12 میں سے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اتفاقیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اتفاقاً کوئی ایک دو امام شہید ہو گیا ہوتا تو یہ کہتے، تاریخ لکھتی کہ بھئی شاید اس زمانے میں کوئی بڑا ظالم بادشاہ تھا، باقی خیر تھا، لیکن 12 میں سے 11 کا شہید ہونا بتاتا ہے کہ اتفاقیہ نہیں ہے، باقاعدہ شیطانی نظام اور دشمن کی قوتیں اس نظام ہدایت کو، چراغ کو بجھانے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ جب صورتحال ایسی رہی ہے، ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے، 12 میں سے 11 امام شہید ہیں اور بعد میں بھی جتنے بزرگان علماء، تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نہ اسلام کا کوئی نام ہونا چاہیے تھا، نہ قرآن کا کوئی نام ہونا چاہیے تھا، نہ اہل بیت علیہ السلام کے فکر کا کوئی تذکرہ ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ سارا نظام، یہ سلسلہ، یہ ذکر، یہ فکر، یہ ہمارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں بھی محنت کرنی پڑے گی، تم نے بھی کوشش دکھانی ہوگی۔ عدد بے شک 72 کا ہو، لیکن پوری سنجیدگی کے ساتھ میدان میں آئیں تو خدا ان کے پاک خون کے صدقے میں ایسی برکت دے گا کہ یہ نظام 1400 سال کا فاصلہ طے کر کے آج پوری دنیا پہ چھا جائے گا، اور انہی مظلوم ائمہ کے ماننے والے مرید، ان کے نوکر، اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں پوری دنیا کی تمام تر طواغیت، تمام تر ظالموں، تمام تر بدماشوں، تمام تر ڈکٹیٹروں، فرعونوں کے سامنے الحمدللہ رب العالمین بھرپور قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ پوری دنیا کے سارے نام نہاد سپر پاور ایک طرف فرزند زہرا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی چند دن پہلے جو فلسطین میں غزہ میں جو مارکا ہوا حق و باطل کا، اس میں 11 دن کے اس مارکے کے بعد، حالانکہ اسرائیل کے پہلے بھی 1960-65 میں مارکے ہو چکے ہیں، جب اسرائیل کے سامنے 4 ملکوں کی فوجیں اتری تھیں، اردن کی فوج، شام کی فوج، لبنان کی فوج، مصر کی فوج، 6 دن جنگ چلی تھی، اور 6 دن کے بعد اسرائیل نے 4 ملکوں کا ایک ٹکڑا ملک کا وہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ ملکوں کی فوج کو شکست ہو گئی تھی 6 دن میں، اور یہاں پر ملک نہیں ہے، تنظیم ہے۔ لیکن 11 دن کے بعد یہ اسرائیلی وزیر اعظم تھا کہ جس کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ جنگ بندی کی ضرورت ہے، اور اس نے ٹی وی پہ، میڈیا پہ اپنی شکست کا فاش اظہار کیا اور کہا کہ ہم حماس کو اور جہاد اسلامی جو ملک نہیں ہے، تنظیمیں ہیں، ان کو ختم کر دیتے بشرطی کہ ایران ان کے پیچھے نہ ہوتا۔ یہ اس سے بڑھ کر شکست کا اعتراف اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایران کون ہے؟ وہ اپنے منہ سے تو نہیں کہے گا نا کہ حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ الحمدللہ رب العالمین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد رہبر کبیر انقلاب سید علی خامنہئی، اور ان کے بعد سید حسن نصر اللہ، اور اس پورے خطے میں جتنے بھی مجاہدین اسلام ہیں، وہ سب کے سب اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے، خیبر کوشاک کی تعلیمات اور فلسفے پہ چلتے ہوئے، حسن نصر اللہ صاحب نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ دنیا کی قوتیں، طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کہ جیسے دیگر نام نہاد عرب حکمران بک گئے ہیں اور انہوں نے فلسطین کا سودا کر دیا ہے، انہوں نے قدس شریف کا سودا کر دیا ہے، ہم بھی ایسے ہی جھک جائیں، بک جائیں، لیکن میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا سر عام ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، علی کا چاہنے والا قدس اور فلسطین سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔
اور سید نے جیسا کہا ویسا الحمدللہ کر کے دکھایا۔ اس پورے خطے میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 6 7 8 سالوں میں جس طریقے سے 80 ملکوں سے داعش کے دہشت گرد اکٹھے کر کے ان کے پیچھے بھرپور آل یہود اور آل سعود کی سرپرستی اور امریکہ کی سرپرستی، نیٹو اور ویٹو کے طاقت کے ذریعے جس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا گیا، لیکن سامنے ایک حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کھڑی تھی اور یہ اعلان کیا کہ وہ جو مفتی سعودی عرب والے نے کہا تھا کہ آل سفیان کی آل کہاں ہے کہ یہ علی کی بیٹی کا روزہ ابھی تک باقی اور برقرار ہے، اسے گرا کیوں نہیں دیتے؟ تو اس موقع پہ سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ جب علی کا بیٹا موجود ہے، اگر اس کی لاش سے گزر کے یہ روزہ گرا سکتے ہو تو گرا سکتے ہو، ورنہ نہیں گرا پاؤ گے۔ آج جب آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو نہ وہ داعش ہے، نہ اس کے سرپرست ہیں، نہ وہ نام نہاد خلیفہ ہیں، نہ وہاں اس کی حکومت ہے۔ حسن نصر اللہ بھی موجود ہے، حزب اللہ بھی موجود ہے، اور بی بی کا روزہ بھی موجود ہے، اور وہاں سے علی ولی اللہ کی اذان بھی آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی ذلت آمیز شکست کا ذائقہ چکھنا پڑا ہے اس دفعہ اسرائیل کو، ذلت آمیز کہ حتیٰ امریکہ بھی اس کی مدد کو نہیں آیا اور کہا کہ خود منہ دو۔ ظاہر ہے خود تو منہ نہیں دے سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، رہبر کبیر انقلاب نے اور سید حسن نصر اللہ نے اور دیگر بزرگوں نے سر عام کہا کہ انشاءاللہ یہ جو فتح ہے یہ متصل ہوگی ظہور امام زمانہ کے ساتھ۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا جو تسلسل ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر مولا کا جب ظہور ہونا ہے اس خطے میں، اس علاقے میں، تو ان کا سب سے جو اہم ترین یاور اور ناصر ہوگا وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہوں گے۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنے انبیاء میں سے آخر پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ ہی علیہ السلام کو ہی کیوں اپنے ذخیرے کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ تو کسی نے کیا خوب جواب دیا کہ وہ حکمت اور مشیت الہی ہے، وہ جس کو چاہتا ذخیرہ بناتا، لیکن خدا کو معلوم ہے کہ جس زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا اس زمانے میں طاقت قوت کا جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ سب کے سب اس خطے میں عیسائیوں کے پاس ہوں گے۔ امریکہ عیسائی ریاست ڈکلیئرڈ رسمن، یورپ کے 25 ممالک سب عیسائی ہیں، اور آس پاس میں جتنے ویٹو ان کے پاس ہے، سلامتی کونسل ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے۔ تو پروردگار عالم حجت تمام کرے گا تمام اس مستضعف عیسائیوں پر کہ دیکھو تم اس تمام تر طاقت کے باوجود اگر میرے نمائندے کو فالو کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے نازل ہوں گے آسمان سے اور نماز پڑھیں گے امام زمانہ کے پیچھے تو حجت تمام ہو جائے گی، اور اکثریت جو ہے عیسائیت کی وہ اپنے نبی کو فالو کرتے ہوئے امام زمانہ کو انشاءاللہ پہ فالو کرے گی۔ باقی جو ظالم قاتل ٹرمپ جیسے نتنیاہو جیسے ظالم ہوں گے تو ان کو رام کرنے کے لیے امام زمانہ کے پاس حیدر کرار کی ذوالفقار ہوگی۔ انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ادنا سپاہیوں کے طور پہ قبول فرمائے امام زمانہ کے لشکر میں، اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ اس وقت پورے اس خطے اور علاقے میں موجود ہے، پاکستان کی سرزمین پر بھی تمام شیعان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو متصل کر دیں اس سلسلہ ولایت کے ساتھ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام ولایت فقیہ کی شکل میں متعارف کروایا۔ اور اس وقت اگر عالم اسلام اور تشیع کی کوئی عزت، کوئی وقار، کوئی حیثیت، کوئی شخصیت ہے تو وہ اس نظام ولایت کو فالو کرنے میں ہے۔ آس پاس میں کچھ ادھر ادھر کی غیر ضروری اور جاہلانہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، ہم آپ سب نے اپنے کان کھلے رکھنے ہیں، اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی سامری مزاج شخص پاکستان میں موجود ہیں مختلف ناموں سے، ولایت کے مختلف عناوین سے ولایت کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ہم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں ایسے سامریوں کو، ورنہ سامری کو کہیں پہ بھی موقع ملتا ہے تو وہ انسان کی ایمان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ یا پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مالک میرے خالق مولا کے ظہور سے پہلے ہمیں
آمادہ و تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کے ظہور کے ذریعے پوری دنیا سے ظالم شیطانی نظام و حکومتوں کا خاتمہ فرما۔ مولا کے ظہور کے ذریعے پوری دنیا پر عدل و انصاف کی اہل بیت کی الہی جہانی حکومت قائم فرما۔ میرے مالک، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت، امریکہ، اسرائیل، آل سعود اور ان کے جتنے بھی ساتھاری ہیں ان سب کو رسوا و نابود فرما۔ مومنین جہاں جہاں رہتے ہیں ان سب کو شاد و آباد فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں سب کا شفا عطا فرما۔ بالخصوص خدایا اس کرونا کی مصیبت سے پوری انسانیت کو، بشریت کو، پوری امت اسلامی کو، مقامات مقدسہ کو محفوظ فرما۔ وطن عزیز پاکستان سے بھی اس وبا کو دور فرما۔ یا پاک پروردگارہ اس علاقے میں، اس خطۂ مومنین میں اس مسجد کو، مرکز کو تشیع کا مرکز شمار فرما۔ میرے مالک یہاں پر جتنے بھی خدمت گزاری کر رہے ہیں، قبلہ علامہ صاحب، آغا موسوی صاحب، خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اور دیگر جو نوجوان اور کمیٹی کے افراد آغا صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مومنین مقروض ہیں قرض غیب کے خزانوں سے ادا فرما۔ یا پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ بالخصوص شہداء ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما۔ وطن عزیز سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ نااہل اور نالائق حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک